ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوں کی ہمنشینی کی افادیت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اچھے کو دوست بناؤ گے تو اچھے بن جاؤ گے، برے کو دوست بناؤ گے تو برے بن جاؤ گے۔ فارسی کا محاورہ ہے یار بد بدتر از مار بد، برا دوست برے سانپ سے زیادہ برا ہوتا ہے، کیونکہ برا سانپ بندے کو قبر میں پہنچا دیتا ہے جبکہ برا دوست بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَوْمَ يَعِزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور یوں کہے گا کاش میں اللہ کے نمائندے کے ساتھ راستہ بنا لیتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اس لیے انسان حسرت کرے گا کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ دوستی کر کے اپنا نقصان کر دیا۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال مشک کی طرح ہوتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے انسان کے اندر نیکی آ جاتی ہے اور انسان نیک بن جاتا ہے۔ انسانوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ حیوانات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کی اچھی یا بری خصلتیں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفخر فرمایا فخر اور تکبر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو فی اہل الخیل والابل، جو گھوڑے اور اونٹ پالتے ہیں، کیونکہ گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے، اونٹ میں تکبر ہوتا ہے، جو لوگ گھوڑے اور اونٹ پالتے ہیں ان میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، اور جو لوگ بھیڑ بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں ان میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ رہنے سے بھی انسان کے اندر جو ہے جانوروں جیسی خصلتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جمادات کی صحبت میں رہنے سے جمادات کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حیوانات، جمادات کی صحبت کا بھی بندے پر اثر ہوتا ہے۔ مولانا عبدالغنی بورپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر صالحین کی صحبت کی اہمیت بیان کرتے تھے اور فرماتے رہتے تھے تم صالحین کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت آپ تو صالحین کی صحبت کے اتنے فضائل بیان فرماتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے یہ بات مبالغہ پر محمول ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ ایسا کریں، زیادہ عبادت کریں، زیادہ علم حاصل کریں تاکہ آپ صحابی بن جائیں۔ وہ کہنے لگا حضرت کوئی بندہ عبادت کی بدولت صحابی نہیں بن سکتا جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو۔ فرمایا اچھا کم سے کم اتنی عبادت کر لو کہ تب تابعی بن جاؤ۔ اس نے پھر فرمایا وہی بات کی کہ تب تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعین کی صحبت پائی ہو۔ اس پر حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ابھی تک آپ کو صحبت کی اہمیت کا ادراک نہیں ہوا کہ صحابی علم کی بنیاد پہ نہیں بنتا، عبادت کی بنیاد پہ نہیں بنتا، بلکہ صحبت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ تابعی اور تبع تابعی کی صحبت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ گویا کہ تمام تر بلند مراتب صحبت کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ والوں کی ساتھ ایک گھڑی کی صحبت مل جانا یہ ہزاروں سال جو ہے بے ریا عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، نیک لوگوں کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ جڑیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے گی اور ہمیں نیکی کی توفیق مل جائے گی۔ جو بندہ جتنا صحبت میں رہے گا، جتنا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، رابطہ رکھے گا، اتنا اس کے اندر نیکی اور تقوی آئے گا۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی صحبت کے جو ہے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑے گا، کسی اللہ والے کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو یہ محبت ایمان کے کمال کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے جو کہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے، اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر دیتا ہے اور کچھ روکتا ہے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے،
وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے. تو یہ چیز ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے، تو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے اس کا ایمان جو ہے کامل کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحبت کی وجہ سے انسان کے اوپر اثرات رونما ہوتے ہیں، انسان کے اندر نیکی آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، انسان نیک بنتا ہے اور اس کا ایمان بچ جاتا ہے.